ناظرین، کیا بھارت اب بنگلہ دیش پر حملہ کرے گا؟ اس کے کیا ناپاک ارادے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ نیتن یاہو کو خلافت عثمانیہ کی یاد کیوں ستا رہی ہے؟ وہ اس خلافت کے دوبارہ آنے پہ کیوں اتنا تل ملا رہا ہے؟ اور تیسری سٹوری میں آپ سے شیئر کروں گا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایشوز کیا ہیں، افغان طالبان کیوں امن نہیں چاہتے، افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے درمیان کیا قدرے مشترک ہیں، اور ان کا آپس میں تعاون کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر آخر پہ کہ ہمارے ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو نے بڑا ایک اہم بیان دیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ بنگلہ دیش پر کیا بھارت حملہ کر سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑا اس وقت سوال ہے۔ اور یہ سوال کیوں پیدا ہوا ہے؟ یہ سوال پیدا تو پہلے سے جو ہمیں اطلاعات مل رہی تھیں اس حوالے سے تھا کہ بھارت جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان اور چین کی قربت سے خوف زدہ ہے، اور پھر یہ کہ جو اس کی چکن نیک ہے، یہ جو اس کی 6 ریاستوں کی طرف جانے والا رستہ جو ہے، وہ جو ایک سلیگری کوریڈور جسے کہتے ہیں، اسے بھارت کی چکن نیک کہا جاتا ہے، چوزے کی گردن۔ تو یہ اس کے بالکل قریب ہے بنگلہ دیش، اور اسی جگہ پہ بنگلہ دیش کے اس طرف یعنی کہ بنگلہ دیش کی طرف اس چکن نیک کے اوپر چائنا جو ہے وہ اپنی ایئر بیس بنا رہا ہے۔ تو اب بھارت کو یہ خطرہ ہے کہ یہ کسی وقت بھی یہ اس کی جو چکن نیک کا جو باریک سا رستہ ہے، ایک کوریڈور ہے، ایک سلیگری کوریڈور ہے، اس کو کسی وقت بھی چائنا جو ہے وہ کٹ کر سکتا ہے، اور بھارت کا ایک بڑا حصہ اس کے ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ تو یہ جو بنگلہ دیش کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اس سے وہ گھبرایا ہوا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی قربتیں بہت زیادہ ہیں۔ چائنا بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان ایک عسکری اتحاد اناؤنسڈ غیر اعلانیہ بن چکا ہے۔ ابھی آپ نے خبر دیکھ رہے ہوں گے کہ ترکی جو ہے وہ بھی بنگلہ دیش کا دورہ کر رہا ہے، ترکی کے جو ڈیفنس کے جو حکام ہیں وہ بھی دورہ کر رہے ہیں، اور یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بیسیکلی وہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کا الزام ڈپٹی آرمی چیف انڈیا نے لگایا کہ پاکستان کے ساتھ چائنا تھا اور ترکی تھا، تو اسی طرح اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ تو پاکستان ہے، چائنا ہے، ترکی ہے۔ تو اس لیے آج ہی ایک بیان دیا ہے انڈیا کا جو چیف آف ڈیفنس ہے، اس نے کہ ہمیں اس اتحاد سے خدشہ ہے، ہمیں اس اتحاد سے خطرہ ہے۔ تو اب انڈیا اگلا پنگا یہ لے سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ تو اس کا آپریشن سندور ناکام ہو گیا، وہ تو فیل ہو گیا، اور اس کی گواہیاں ان کے اندر سے آئیں۔ اور اب تو وہاں پہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو یہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ جو لوگ بار بار ہمارے لوگ، یعنی اس سے پہلے ایک کیپٹن نے انڈونیشیا میں ایک سیمینار میں اس چیز کا انکشاف کیا کہ ہمارا آپریشن سندور ناکام ہوا، اس نے جو مدعا ہے وہ اس کا ملبہ جو ہے وہ پولیٹیکل قیادت پہ ڈالا، اور وہ صحیح ڈالا۔ اب جو ڈپٹی آرمی چیف ہے اس نے بھی تقریباً پولیٹیکل اپنی قیادت پہ سارا مدعا اور ملبہ ڈال دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ سفارتی سطح پہ بھارت جو تھا وہ اکیلا تھا بقول ان کے، حالانکہ وہ اکیلا نہیں تھا۔ ترکی اور چائنا کا جو رونا رویا گیا وہ اسی وجہ سے رویا گیا ہے۔ تو اب اندر ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چل رہا ہے، یہ جو اعترافات چل رہے ہیں، یہ ایک morale ڈاؤن کر دیں گے، اور اس سے ہمارے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ بیسیکلی تو یہ مودی کے لیے خطرہ ہے، حالانکہ یہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ ایک نئی سوچ کی طرف جاتے ہیں، اپنی کمیوں، خامیوں، کوتاہیوں پر قابو ڈالتے ہیں۔ لیکن وہ اس طرح سے تو شاید کچھ ادارے سوچ رہے ہوں گے، مودی اس طرح نہیں سوچ رہا۔ تو یہ ہے کہ اس وقت یہ جو آپریشن سندور ہے اس کی ناکامی، اس کی جو خفت اٹھانی پڑی ہے اس کو، جو اس کی جو پوری دنیا میں اس کی درگت ہوئی ہے اور اندر جو بن رہی ہے، اس کے بدلہ اتارنے کے لیے وہ اس وقت بنگلہ دیش پہ حملہ کرنے کا سوچ سکتا ہے، اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کی پلاننگ ہے، اور یہ اس کی پلاننگ جو ہے وہ نیتن یاہو سے بھی تھوڑی مشترک ہے
کہ اگر وہ دوبارہ سے نیتن یاہو جو ہے کوئی حملہ کرتا ہے کسی بھی ملک پہ، بڑا حملہ یعنی کہ ایران پہ یا لبنان پہ یا ایون غزہ پہ ایک بڑا حملہ کر دیتا ہے، تو شاید اس کو اسی ٹائمنگ میں یہ کوشش کرے گا بھارت بھی کہ وہ بنگلہ دیش پہ حملہ کرے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ بھارت کو شاید اس سے روک دے کہ وہ یہ ہے کہ پاکستان، ترکی اور چین جو ہیں وہ ہینڈ اینڈ گلو ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، وہ بالکل ایک بھائی چارے کا ماحول ہے، تو اس وجہ سے شاید وہ رکا رہے، لیکن اس کے ارادے ہیں۔ اور دوسری خبر جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا نیتن یاہو کی، نیتن یاہو نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ خلافت عثمانیہ ہے وہ اس کا دوبارہ آنا جو ہے وہ ناممکن ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اس کے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا؟ اصل میں نیتن یاہو کے جو ارادے ہیں، جو اصل صہیونیت ہے، جو اصل یہودیت ہے، جو ان کے ڈیزائنز ہیں، وہ پھیلاؤ کے ہیں، وہ آگے سے آگے جانے کے ہیں۔ اور جس طرح سے وہ جو گریٹر اسرائیل کا جو فارمولہ بتایا جاتا ہے اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے آپ کو پھیلانا چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں جو ماضی کا ماڈل ہے وہ تو خلافت عثمانیہ کا ہے، کہ وہ اتنی بڑی 300 سال تک قائم رہنے والی خلافت جس نے یورپ کے بہت بڑے حصے اور اس پورے علاقے مڈل ایسٹ پہ اس نے حکمرانی کی، اور خلافت عثمانیہ جو ہے وہ اپنے دور کی ایک بہت بڑی حکمرانی تھی، اور لوگوں میں انصاف اور خوشحالی کا جو تھا وہ ایک استعارہ اور علامت رہی ہے۔ تو اب چونکہ وہ سائپرس کی طرف بھی جا رہا ہے، میں پہلے بھی یہ سٹوری بتا چکا ہوں آپ کو کہ ساتھ ہی جو سمندر پار کر کے تھوڑے سے فاصلے پہ یونان کا حصہ، اور یونان اور ترکی کا ایک متنازع حصہ سائپرس ہے جسے قبرص کہا جاتا ہے، وہ اس کی طرف بھی جا رہا ہے۔ تو اس پہ تو پہلے خلافت عثمانیہ میں ترکی یعنی کہ خلافت عثمانیہ کا وہ حصہ ہوا کرتا تھا، تو آج بھی اس کے ایک حصے کا دعوے دار جو ہے، بلکہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ ترکی کے پاس ہے، پورے حصے کا دعوے دار ہے ویسے تو، لیکن ایک حصے کا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ تو وہ جو ایک حصہ یونان کے پاس ہے اس پہ اب یہ نظریں گاڑے ہوا ہے، اور وہاں پہ جا کے یہ بڑی تیزی سے اپنے پاؤں پھیلا رہا ہے، اور وہاں پہ زمینیں خرید رہے ہیں، اور وہاں پہ اپنے اسٹیبلشمنٹ بنا رہے ہیں۔ تو اب چونکہ وہ پھیلنا چاہتا ہے تو اس لیے وہ اس طرح کی اس کے اندر جو ایک خوف آ رہا ہے کہ شاید کبھی ترکی، پاکستان اور کچھ اور اسلامی ملک جو ہیں وہ مل کے کوئی ایک بڑا اتحاد نہ بن جائے، اور یہ اتحاد تو بننے جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی خبر دی تھی کہ یہ اتحاد جو ہے وہ نیٹو کی طرز کا ایک اتحاد جو ہے، وہ اسلامی اتحاد جو ہے، جو اسلامی ملٹری اتحاد ہے، وہ بننے جا رہا ہے، اور اس میں چین بہرحال ہوگا، اور یہ جو اتحاد ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنے گا۔ تو یہ ہے اصل میں اس کی وجہ جس کی وجہ سے اس نے یہ بیان دیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ افغانستان جو ہے اس میں پاکستان کے ساتھ افغانستان کے جو تعلقات کی خرابی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے۔ کیوں یہ طالبان جو ہیں یہ پاکستان سے امن نہیں چاہتے؟ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ کیوں ملے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں ان کے کیا مفادات ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر ہے اس کو کبھی افغانستان نے نہیں مانا ہے، افغانوں نے کبھی نہیں مانا ہے، اور وہ اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1960 کی بات ہے کہ جب وہاں پہ باجوڑ میں افغانستان کی اس وقت کی حکومت نے حملہ کر دیا تھا، اور اس کا پھر پاکستان نے بھرپور جواب دیا تھا، اور تمام جو بارڈرز ہیں افغانستان کے ساتھ ان کو بند کر دیا گیا تھا کہ کوئی بارڈر نہیں کھلے گا، کوئی آنا جانا نہیں ہوگا، کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت پہلے سے ہمیں تسلیم نہیں کرتے، تو اس لیے اسی وجہ سے یہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے وہ ٹی ٹی پی کو استعمال کرتی ہے۔ ٹی ٹی پی کو بیسیکلی وہ اپنے اسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یہ افغان طالبان ہوں یا اشرف غنی ہو یا کوئی بھی ہو، ان میں یہ سارے کے سارے جو ہیں اس معاملے میں پاکستان کی مخالفت میں ایک ہے۔ جب اشرف غنی یہاں سے بھاگ رہا تھا اس نے جاتے جاتے یہ ضرور کہا تھا کہ دیکھیں اگر طالبان نے بھی آنا ہے تو اس ڈیورنڈ لائن کو کبھی تسلیم نہ کرنا۔ تو یہ جو تقسیم والی لائن ہے اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے، اور اس پہ بار بار حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو ٹی ٹی پی اس میں اس کا ساتھ دے رہی ہے، ٹی ٹی پی بار بار آ کے انہی ایریا میں آ کے دہشت گردی کرتی ہے۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ پشتون اور افغان اور آپس میں ایک جس کو وہ پشتون ولی کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت کیا ہے، ہسٹری یہ کہتی ہے کہ افغانوں نے کبھی ان پشتونوں کو نہیں مانا، یعنی کہ ان کو اپنے برابر کا کبھی نہیں مانا۔
ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری طرح کے ضرور ہیں لیکن ہم سے کمتر ہیں، وہ ان علاقوں کو ضرور لینا چاہتے ہیں لیکن ان لوگوں کو اپنانا نہیں چاہتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ باچا خان نے ساری عمر کوشش کی کہ وہ افغانستان کا حصہ بن جائیں، افغانستان ان کو تسلیم کر لے، افغانستان نے پوری زندگی ان کو گھاس نہیں ڈالی۔ اور آج ہارون بلور کا جو مسلم لیگ نون میں آنا، اور اس سے پہلے زاہد صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں آ چکے ہیں اے این پی کے، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اے این پی جو پشتونوں کی سیاست کرتی تھی اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ سیاست اب پاکستان کے اندر نہیں ہوگی۔ اب میں اس کی طرف بھی آتا ہوں کہ یہ جو سیاست ہے یہ کیوں نہیں ہوگی اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ افغان طالبان اور جو ٹی ٹی پی ہے ان کے درمیان وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں یہ افغان طالبان کو پیسے بنا کے دیتے ہیں منشیات سے۔ پیسے کہاں سے بناتے ہیں؟ منشیات سے۔ پاکستان کی سرحد کے ساتھ جو علاقے ننگرہار ہے اور اس کے علاوہ کنڑ ہے اور کندھار ہے، ان علاقوں میں وسیع کھیتوں میں پوپی یعنی کہ پوست جو ہے وہ کاشت کی جاتی ہے، اور یہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں یہ افغان طالبان کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ افغان طالبان خود اس میں اپیرنٹلی نہیں آنا چاہتے تاکہ کوئی اور اس پہ کوئی قدغن نہ لگ جائے، کوئی سینکشن نہ لگ جائے، کوئی پابندی نہ لگ جائے، تو ان کے ذریعے یہ کرواتے ہیں اور پھر اس کو بیچتے ہیں بیرون ملک۔ یہ جو منشیات میں استعمال ہونے والی یہ پوسٹ ہے اس کو بیچتے ہیں اور اس سے پھر پیسہ بناتے ہیں۔ یہ ڈرگ منی ہے، اور بیچتے کس کے ساتھ مل کے ہیں؟ را کے ساتھ۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را جو ہے وہ ان سے یہ مال اٹھاتی ہے، سستے میں ویسے اٹھاتی ہے، مہنگے میں جا کے بیچ دیتی ہے، اور اس پیسے کو واپس وہ انہی پہ آ کے لگا دیتی ہے جو ان کو فنڈنگ کرتی ہے۔ تو وہ جو سستے میں پیسے لیتے ہیں وہ جا کے افغان طالبان کو دیتے ہیں۔ افغان طالبان کے پاس پتہ ہے آپ کو پیسے نہیں ہیں، ان کو فنڈز کی بہت ضرورت ہے، امریکہ نے ان کے فنڈز بند کیے ہوئے۔ تو یہ ایک تیسری وجہ ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کا نظریہ ایک ہے، وہ ہے پاکستان مخالفت۔ افغان طالبان بھی پاکستان مخالف ہو گئے ہوئے ہیں اور یہ ٹی ٹی پی تو ہے ہی پاکستان مخالف، اور ان کو اس مخالفت کی وجہ سے جو امیدیں ہیں، ٹی ٹی پی کو تو پیسے ملتے ہیں بھارت کی طرف سے، اور افغان طالبان کو جو امیدیں رہی ہیں وہ تھی امریکہ کی۔ اب اس کی طرف آتے ہیں کہ وہ امیدیں ان کی ٹوٹ گئی۔ یہ اور بات ہے کہ امریکہ نے وہ امیدیں کیوں توڑیں، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ ٹرمپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے سب کچھ۔ امریکہ چاہتا تھا افغانستان کو گود لینا، افغان طالبان کو گود لینا چاہتا تھا، لیکن ٹرمپ ایک کاروباری آدمی ہے، اس کی توجہ سب سے پہلے تو کاروبار پہ ہے، ٹیرف اینڈ دس اینڈ دیٹ، تو اس لیے وہ ادھر رہا اور اس نے ادھر توجہ نہیں دی۔ اس کی نیت کو بانپ گیا تھا چائنا، اور چائنا نے رشیا کو آگے لگایا اور رشیا کے ذریعے اس کو تسلیم کروا لیا۔ رشیا نے سب سے پہلے طالبان کو تسلیم کر لیا اور اس کی وجہ سے امریکہ پیچھے رہ گیا۔ امریکہ کے ہاتھ سے یہ گیم نکل گئی ہے، تو اس میں بھی طالبان کو ایک لحاظ سے نقصان ہی ہوا ہے۔ اور جو ابھی اس نے کل بیان دیا ہے باگرام ایئر بیس کا ٹرمپ نے کہ وہ جی چائنا چلا رہا ہے، تو یہ یہی وجہ ہے کہ اب اس کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے۔ اور پھر یہ جو آئی سی سی نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے اس نے جو وارنٹ جاری کیے ہیں ملا ہیبت اللہ اور وہاں کے چیف جسٹس کے، تو وہ یہ بھی امریکی اس جو ایک فرسٹریشن ہے اس معاملے میں کہ ہم پیچھے رہ گئے، اس کی علامت ہے۔ تو یہاں پہ ایک ٹکراؤ تو ہے انٹرنیشنل فورسز کا، انٹرنیشنل طاقتوں کا، سب کا، لیکن اس میں پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو تسلیم کرنے میں ابھی راضی نہیں ہے، اور اس نے چائنا کو بھی یہ بتایا ہے کہ دیکھیں چائنا نے ہماری ملاقات کروائی تھی ساگرار کی اور ملا متقی کی وہاں پہ، اور اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ افغان طالبان اس دہشت گردی کو کنٹرول کریں گے اور پھر پاکستان اس کو تسلیم کرے گا۔ پاکستان نے پہلا سٹیپ لے لیا، اس کو سفیر کا درجہ دے دیا، سفیر وہاں ان کا آ گیا، پاکستان کا سفیر بھی ادھر چلا گیا، لیکن افغان طالبان اپنا وعدہ پوری طرح سے پورا نہیں کر رہے، اس وجہ سے پاکستان ابھی تک جو ہے وہ پیچھے ہے اس معاملے میں، اور چائنا کو بھی اس نے بتایا ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت تک جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے، اور وہ وہاں سے ان کے لوگ آتے ہیں اور اس پہ پھر پاکستان کو یہاں سے ایک دہشت گردوں کے اوپر فائرنگ اور وہ بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو پشتونوں والا معاملہ ہے، اس میں جو قبائل ہیں جو وزیرستان کے، انہوں نے جو ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ہے، وہ بیسیکلی تو ایک پی ٹی ایم کی ایک آف شوٹ ہے، پی ٹی ایم ہی ہے جو شکل بدل کے آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ بھئی آپریشن کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے، تو آپ آپریشن کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انہی دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں، ان کو سہولت کاری ان کی کرتے ہیں اور پیسے پھر لیتے ہیں اس کے بدلے میں۔ تو اس لیے پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ یا ادھر ہوں یا ادھر ہوں، ہم تو یہ آپریشن کر کے رہیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اے این پی جو ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے، اس کے جو اصل لیڈرشپ ہے
تو وہ اب ڈیلیوٹ ہو رہی ہے۔ پی ٹی ایم نے بھی اپنا نام شام بدل لیا ہوا ہے، وہ اب ان قبائل کی سر پہ، ان کے کندھے پہ کھیل رہی ہے۔ تو یہ اب ٹنٹنا جو ہے یہ ختم ہونے کو ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ ایئر چیف کا ایک بہت بڑا بیان آیا ہے، یہ ہمارے پاکستان فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر سدھو کا، اور انہوں نے ایک بہت بڑے فری لانسر صحافی ہیں، ایک ایڈیٹر ہے جو ایئر فورسز پہ جس کا بڑا کام ہے اور پوری دنیا میں اس کی ایک ساکھ ہے، وہ پاکستان میں آیا اور انہوں نے آ کے یہاں پہ انٹرویوز کیے۔ تو اس پہ جو گفتگو کیا ہے ایئر چیف نے، اس میں ایک بہت بڑا انکشاف یہ کیا ہے کہ انڈیا کے 5 اور 10 مئی کے درمیان انڈیا کے 6 نہیں 7 جہاز گرائے ہیں۔ ابھی تو انڈیا کہتا ہے نا کہ ہمارا رافیل نہیں گرا اور یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، انہوں نے کہا ہے 3 نہیں 4 رافیل گرائے ہیں، اور 4 رافیل ملا کے ٹوٹل 7 جہاز ہم نے گرائے تھے۔ اور اس وقت انہوں نے ایک یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ان کا تمام سیٹلائٹ ڈیٹا لنک کٹ کر دیا تھا، ان کا جی پی ایس جیم کر دیا تھا، ان کے راڈارز تباہ تھے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ انڈیا کی ایئر فورس ہے وہ زمین بوس تھی، اٹھنے کے قابل نہیں تھی اس دوران، اور اس کا اعتراف تو انڈیا بھی کر چکا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا اس وقت جو آفیشلی جو سب سے پہلے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک جو آفیشلی بیان آیا وہ ایئر چیف کا، اس میں انہوں نے 7 جہازوں کا کہا ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر۔